امید ہے کہ آواز صحیح پہنچ رہی ہوگی، تو سب دوست درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین، آپ اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو بنیادی طور پر اس ذکر کی تلقین کرنا تھی۔ نیچے چونکہ شاید آپ اور ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ پاتے، تو اس سے انسانی فطرت ہے کہ وہ بات زیادہ سمجھتا ہے جب وہ بولنے والے کو دیکھ رہا ہو۔ تو اس امید پر میں یہ عاجز یہاں آ گیا ہے کہ آپ میری بات توجہ سے سنیں گے اور اس بات پر غور کریں گے۔ دوستو، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ذات کو عطا کی ہے، زندگی کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ڈال دی ہیں۔ عموماً ہم لوگ ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں، ہمیں بنی بنائی چیز ہر وقت چاہیے ہوتی ہے اور ہم اس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اس کا لطف لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ محنت نہ کرنا پڑے اور مفت میں کوئی ہمیں چیز میسر آ جائے۔ یہ ہم اس ملک کے باشندوں کا، رہنے والوں کا مزاج بن چکا ہے۔ اس لیے ہمارے مزاج میں محنت، کوشش، جد و جہد کا فقدان ہے۔ حالانکہ اتنی بڑی کائنات بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کے حوالے کر دی اور کہہ دیا کہ تم اس میں جو تصرف کرو گے اس تصرف کا، اس عمل کا رد عمل بھی ہوگا۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں جو تم بوؤ گے وہی تم کاٹو گے۔ تو ہم آج کل اس زمانے میں کیا بو رہے ہیں؟ ایک تو ہماری اجتماعی مزاج ہے، اجتماعی کام ہے، ایک قوم کا ایک طریقہ، وتیرہ اور پسند اور ناپسند ہے، اور ایک انفرادی طور پر بھی ہے۔ کتنے بھی ہم پاک باز بنے، لیکن اس ملک کے رہنے والوں کا ہم علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ کتنے بھی ہم ہوشیار، چالاک، ذہین بن جائیں، تو جو پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ چھوٹا صوبہ سندھ ہے، پھر پاکستان ہے، پھر وہ بر اعظم ہے، پھر بہت سارے بر اعظم ہیں۔ کتنے بھی ہم چالاک، ہوشیار بن جائیں، لیکن خدا کی کائنات کا نظام کچھ آپس میں اتنا جڑا ہوا ہے اور جکڑا ہوا ہے کہ آپ اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ تو جو بھی ہمارا عمل ہوتا ہے اس کے نتائج انفرادی طور پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی ایک شخص غلط حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت اس ایک فرد کی نہیں کہلواتی، وہ حرکت، وہ بے وقوفی، وہ نادانی یا عقل مندی کی بات، اچھی بات، وہ پورے قوم کی طرف منسوب ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی ہے، لیکن زندگی ایسے نہیں دے دی، ذمہ داریاں بھی ڈال دی ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، یعنی ایک ذمہ دار ہے۔ چھوٹا سا گھر ہو، اگر میں اس گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے اس گھر میں سامان بھی پڑا ہوا ہے، چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، جانور بھی موجود ہیں، میں آپ کے حوالے اپنی چابیاں کر کے جاتا ہوں کہ میرے گھر کا خیال رکھیے گا، تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس گھر میں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ ادھر ادھر نہ ہو، یعنی نگہبان بن جاتے ہیں آپ، اس کے سنبھالنے والے بن جاتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح یہ زمین اے انسانو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے کی ہے، وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ پوری زمین تمہارے لیے ہے۔ اب ہم سب اس کے نگہبان ہیں،
تو حضور فرماتے ہیں تم سب نگہبان ہو اور اپنے اپنے رعیت یا گلے یا کنبے کے بارے میں یا ماتحت لوگوں کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا. تو ہم سب ذمہ دار ہیں. تو زندگی بغیر ذمہ داری کے فضول ہے. جس بندے میں ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بے قیمت ہے، وہ فضول شخص ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے ہزاروں لوگ پھرتے ہیں. کتنے ہم میں ایسے لوگ ہوں گے جن میں یہ صلاحیت ہو، یہ سکت ہو، یہ سمجھ ہو کہ وہ کوئی ذمہ داری اٹھا سکیں. ہم کیا ایسے تو نہیں ہیں کہ اس ذمہ داری میں اٹھانے کے بجائے اس معاملے کو اور خراب کرنا شروع کر دیں، اس میں ڈنڈی ماریں، اس میں فتنہ پیدا کریں، فساد پیدا کریں، خرابی پیدا کریں، لالچ میں آ جائیں، حرص میں آ جائیں، ہوس میں آ جائیں. یہ انسانیت کے وصفوں سے گری ہوئی حرکتیں ہیں. تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے اور ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں. ذمہ داری آپ پر اپنے ذات کی بھی ہے. ابھی جو دوست کہہ رہے تھے کہ ہم صحت کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، تو اس صحت کو صحیح رکھنا، اس جسم کو صحیح رکھنا، اس کے نظام کو صحیح رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے. اگر کوئی شخص، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو پیٹ میں درد ہوا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. پیٹ میں درد ہوا، حکیم کے پاس گیا. حکیم نے اس سے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا میری جان جا رہی ہے، پیٹ میں درد ہے. بھئی تم نے رات کیا کھایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ 1-2 دن کی باسی روٹی پڑی ہوئی تھی، میں نے ان کو کوئلوں پر سیکا اور 1-2 دن کی باسا سالن بھی پڑا ہوا تھا یا کچھ مکھن لگایا اور پھر اس کو میں نے کھا لیا. حکیم خاموش اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، وہ دوائی لے کر آیا، اس کو کہا لیٹ جاؤ. وہ لیٹ گیا تو اس کی آنکھوں میں وہ دوائی ڈالنے لگا. تو اس مریض نے کہا کہ جناب میرے پیٹ میں درد ہے اور آپ دوائی میرے آنکھوں میں ڈال رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اس حکیم نے اس کو کہا کہ بھائی تیری نظر کی خرابی ہے، اس لیے تمہیں باسی روٹی نظر نہیں آئی، وہ تم نے کھا لی. تمہاری نظر شاید کمزور ہے، اس لیے تمہیں وہ 2 دن کا باسا سالن نظر نہیں آیا کہ یہ خراب ہو چکا ہے، وہ تم نے کھا لیا. میں نظر کا علاج کرنا چاہتا ہوں کہ تم صحیح چیز کو پہچان سکو. تو اس لیے صحت کی ذمہ داری بھی ہماری اپنی بنتی ہے. اگر کھانے میں ہم احتیاط کریں اور اچھی چیزیں استعمال کریں تو ہم شاید بہت کم مریض بنیں. تو آپ اور ہم سب، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کی تلقین کرتے ہیں: قلت الکلام، قلت الطعام، قلت الاختلاط مع الانام. وہ کہتے ہیں کہ کم بولو کم، اور پھر کہتے ہیں کہ کھاؤ بھی کم. تیسری بات کہتے ہیں کہ لوگوں سے میل جول کم رکھو، قدر ضرورت رکھو. تب یہ چیزیں جب تمہارے اندر پیدا ہوں گی تو اللہ کی معرفت کے راز، پھر تمہارے اندر کے راز، تمہارے نفس کے راز، خدا کی معرفت کے راز تب تجھ پر کھلیں گے. تو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا. میں عرض کر رہا تھا کون سی ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں. پہلی ذمہ داری اپنے ذات کی ہے. کھانے میں محتاط رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کروں گا. اگر ہم سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے کیوں اپنی صحت کو برباد کیا، کہ تمہارے ہارٹ فیل ہو گیا، تمہارے گردے فیل ہو گئے، تمہارے جگر میں خرابی پیدا ہو گئی، تمہارے پھیپھڑوں میں خرابی پیدا ہو گئی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم چٹورے تھے، کھانے کے شوقین تھے، علم غلم پیٹ میں ڈال دیتے تھے اور ہمیں شرابی نہیں ہوتی تھی. یہ جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا. کتنی بڑی نعمت ہے صحت. تو ایک ذمہ داری تو ہم پر اپنے جسم کی ہے کہ اپنے جسم کو صحیح طرح سے رکھیں. اور اس جسم کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کو متحرک رکھنا پڑتا ہے. یہ حرکت میں رہے، کام کرے، پسینہ نکلے، محنت کرے تو یہ جسم کا نظام ٹھیک رہتا ہے. اگر وہ سارا دن مصلے پر بیٹھا رہے اور وہ
مسجد میں بیٹھا رہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی نہیں دیا. وہ فرماتا ہے جب تم نے ادا کر لی ہے نماز تو فانتشروا فی الارض، نماز زمین میں پکڑ جاؤ. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں خدا ملے گا اس لیے نماز کے لیے آؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جدھر بھی تم رخ کرو گے تم مجھے پاؤ گے، جدھر بھی تم رخ کرو گے تم مجھے پاؤ گے. تو اس لیے محنت سے جی مت چرائیں. تو ایک تو صحت اپنی ذات کی ذمہ داری ہے، پھر اپنے گھر کی ذمہ داری ہے. شادی شوق سے کر لیتے ہیں اور بیوی سنبھالی نہیں جاتی، باپ کی ذمہ ڈال دی، بھائی کی ذمہ ڈال دی، کسی اور بیچارے پر بوجھ بن گیا، ان کی عورت کی ماں باپ پر بوجھ بن گیا. یہ بیٹا ہوا ہے بھائی مجھے جب نوکری ملے گی پھر میں کام کروں گا، سرکاری نوکری چاہیے. اس طرح نہیں ہوگا. اپنے بچوں کی ذمہ داری ہر حال میں اٹھاؤ. ہمارے حضرت فرماتے تھے کچھ نہیں ہوتا تو شہر میں ریڑھا لگا لو، کپڑے بیچو، چپلیں بیچو، برتن بیچو، کچھ بھی کرو. ایک سید زادے آئے تھے حضرت کی خدمت میں اور اس نے اپنے حضور قبلہ عالم کی خدمت میں اس نے یہ تکلیف بیان کی کہ روزگار بڑا تنگ ہے. آپ نے فرمایا جاؤ دکان کھول لو. تو اس نے کہا کہ میں سید ہوں، لوگ کیا کہیں گے. آپ نے فرمایا تو اس میں کیا عار ہے، اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا خرابی ہے. تو اپنا کام کر رہے ہو، یہ تو ایک خوشی کی بات ہے، یہ تو فخر کی بات ہے. تو اس لیے میرے دوستو محنت سے جی نہ چرائیں. اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی محسوس کریں، اپنے گھر کی ذمہ داری بھی محسوس کریں، اپنے ماں باپ کی ذمہ داری بھی محسوس کریں، اپنے پڑوسیوں کی ذمہ داری بھی محسوس کریں، اپنے گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری محسوس کریں. ٹھیک ہے آپ اتنے امیر نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں اتنے آپ کے پاس، تو ان سے مسکرا کے مل تو سکتے ہیں. حسن اخلاق کے ساتھ ان کو سینے سے لگا تو سکتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، اچھے کام کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں. یہ سارے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. تم نے مسکرا کے کسی سے ملاقات کی، اچھی بات کہی، خامخواہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مشورہ کر دینا یہ بڑے سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے. وہ ہر شخص تیار ہو جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں بھائی اس کام کو. مشورہ لینا اور دینا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. تو ہما شما سے مشورہ کرنے سے تو بہتر ہے کسی درخت سے مشورہ کر لو، کسی سرکنڈے سے مشورہ کر لو. اس سے مشورہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی عقل مند انسان ہو، سمجھدار ہو، مخلص ہو، جو کہ بہت کم لوگ ملتے. تو بہرحال تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی ہماری ذمہ داریاں اور پھر اللہ نے اپنی بھی ذمہ داری ڈالی ہے. میری بھی تم پر ذمہ داری ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھ سے بے پناہ محبت کرو. اللہ کہتا ہے مجھ سے بہت پیار کرو، میری عبادت کرو، سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دیانت کے ساتھ. اپنی ہر چیز سے پہلے مجھے رکھو. اولاد سے پہلے رکھو، ماں باپ سے پہلے مجھے اللہ کو رکھو، اپنی ذات سے پہلے مجھے اللہ کو رکھو. جو بھی لسٹ بناؤ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات ہے، اور وہی تمہارا سچا خیر خواہ ہے، وہی تمہارا وکیل ہے، وہی تمہارا کفیل ہے، وہی تمہارا دوست ہے، وہی تمہاری عبادت کے لائق ہے. اس لیے اس محبت کو پانے کے لیے ذکر کی تلقین کی جاتی ہے. اس محبت کا اثر محسوس کرنے کے لیے ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت ہم پر آشکار ہو جائے. تو اس طرح وفود کا سلسلہ ہے. چونکہ بات طویل ہو گئی تو میں اس کو ختم کرتا ہوں. وفود کا سلسلہ ہے تو یہ ایک پیغام لے کر آپ نکلتے ہیں لوگوں کی طرف کہ آؤ یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے. اس طرح ذکر والے زندگی بسر کرتے ہیں، اس طرح وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اس طرح وہ اپنا کام کاج، کاروبار، محنت، ملازمت، افسری، نوکری جو بھی ہے وہ بھی پوری دیانتداری سے کرتے ہیں. آؤ ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہارے اندر بھی احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے. خدا کے دیے ہوئے ان ذمہ داریوں کو اپنے لیے سعادت سمجھو، ان سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں ہر جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہوں جتنا اس میں دم خم ہوتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو کبھی بھی یہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اتنا بوجھ، اتنی مصیبت. وہ حکیم ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. جو بھی اس نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں
وہ یہ سمجھو کہ اس نے توفیق بھی اسی نے دینی ہے، لیکن آپ نے صرف کمر کسنی ہے، نیت صحیح رکھنی ہے، اپنی نیت صحیح رکھنی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں، کسی کی ٹانگ کھینچنے کی نہیں، نیت ٹھیک رکھنی ہے، اور پھر کمر بستہ ہو کر اتر جاؤ، خدا کی مدد پہنچ جائے گی، وہ بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائے گا۔ اگر شیخ چلی کی طرح بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکاتے رہو تو وہ تمہاری مرضی ہے، اگر کمر بستہ ہو کر نکلو اور کام کرو تو پھر تمہیں مزہ بھی آئے گا، زندگی کا حظ بھی ملے گا، اور جب تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوگے، ہم جب رخصت ہو رہے ہوں گے تو اس وقت ہم پر کلمہ شکر ہوگا، الحمدللہ جو بھی 4 دن ہمیں زندگی ملی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، وہ الحمدللہ کارآمد رہی، بچے بھی اپنی جگہ پر اچھے انسان بنے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرے بعد کسی فساد میں نہیں پڑیں گے، ماں باپ بھی مجھ پر راضی رہے، انہوں نے بھی دعائیں دی، پڑوسی بھی مجھ پر خوش رہے۔ آشنیدی کے وقت زادن تو ہم خندہ بدند و تو گریاں، چنازی کے وقت مردن تو ہم گریاں بوند و تو خندہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب تمہاری ولادت ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے روتے ہوئے آئے تھے، اور سب خوش ہو رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ خدا نے بچہ دیا، لیکن اب تمہیں یہ کام کر، جب آئے تھے ماں کے پیٹ سے تو روتے ہوئے آئے تھے۔ وہ بزرگ کہتا ہے اب ایسی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ اور سب لوگ روتے رہیں کہ بھئی کتنا اچھا انسان تھا۔ تو یہ سبق ہے، ذمہ داریاں نبھاؤ، زندگی اچھی گزارو، اور اپنی زندگی میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کی بہت زیادہ شکر ادائی کرو، چھوٹی سی بھی چیز مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضور پیر بٹھا رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے جب ہم پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے تو اتنا ہمیں مزہ آیا، اتنا لطف آیا کہ خوشی اتنی ملی کہ جب بھی مرشد کو دیکھتے تھے تو ہمارا دل رقص کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے پھر سائیکل پر چڑھتے، لوگوں کے سامنے کرنے کے بجائے جنگل میں چلے جاتے، اور جنگل میں ہم رقص کرتے، ناچتے، کودتے پھاندتے، بھی اللہ کا شکر ہے میرے رب، تو نے مجھے ایسا پیر ملا دیا۔ وہ کہتے تھے ہم وہاں ناچتے تھے اور رقص کرتے تھے۔ تو چھوٹی بھی نعمت ملے، کوئی بھی نعمت چھوٹی نہیں ہوتی، اس پر اتنا خدا کا شکر بجا اللہ کہ تمہارا دل باغ بہار ہو جائے، تمہارے رگ رگ میں خوشی اور مسرت دوڑ جائے۔ تو یہ پیغام وفود بھی لے کر نکلیں، اور وفود بہت کم ہے، پنجاب میں تعداد زیادہ ہونی چاہیے، KPK میں زیادہ ہونی چاہیے، بلوچستان میں زیادہ ہونی چاہیے، سندھ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کے بعد وفود کے اپنے کام کو بہتر بنائیں گے اور اپنا وفد نمبر لے کر اپنے کام کو شروع کریں۔ روحانی طلبہ جماعت کے نوجوان اپنے برانچز کو فعال و متحرک بنائیں تاکہ نوجوانوں کو ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں اپنی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں، تقریر کریں، نعتیں پڑھیں، شعر و شاعری سنائیں، تاکہ ایسی غلط سوسائٹی سے، غلط صحبت سے بچیں جہاں ان کے ایمان کا، ان کی جان کا خطرہ ہو۔ یاد رکھو یہ عطار کی نصیحت، دور شو از اختلاط یار بد، یہ بہت پتے کی بات ہے۔ دور شو از اختلاط یار بد بدتر بود از مار بد۔ وہ فرید الدین کہتے ہیں کہ خراب دوست سے دور بھاگو، وہ خراب دوست تمہیں انسانوں کی شکل میں ہی ملے گا، بزرگ بھی ہو سکتا ہے، بڑی عمر والا، بڑا نیک سیرت، نیک صورت نظر آئے گا، لیکن اندر سے وہ شیطان ہوگا۔ یہ پہچاننا تمہارا کام ہے، یہ پہچاننا تمہارا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بد یار سے بچو، کہ بد یار، خراب یار زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خراب ہوتا ہے۔ پھر وہ سمجھاتے ہیں کیوں خراب ہوتا ہے۔ مار بد تنہا ہمی بر جاں زنت، سانپ تو صرف ڈسے گا تو جان جائے گی نا، وہ تو ایک دن جانی ہے۔ مار بد تنہا ہمی بر جاں زنت، یار بد بر جاں و بر ایما زنت۔ جو بد یار ہے، خراب دوست ہے،
اس کا تمہیں پتا چلے گا. ذکر لیا ہے، ذکر کیا ہے تو تمہیں پتا چلے گا. تو برا یار اس کا ڈسا ہوا جان سے بھی جاتا ہے تو ایمان سے بھی جاتا ہے. ڈھونڈ کر دیکھو، سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی. تو ہر ایک سے دوستی گانٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وفود بنا کر آپس میں نکلو، آپس میں محبت کرو. اپنی جو زندگی کا محور ہے وہ ذکر والے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اچھا بنائیں. توقعات مت بڑھائیں، توقعات مت بڑھائیں. توقعات کبھی بھی انسان کی پوری نہیں ہوتی. بلکہ خدمت کا جذبہ پیدا کریں، مجھے خدمت کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس سے زندگی میں بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ کل بھی ذکر ہے، یہاں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے توجہ رکھیں. دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ قلب کی طرف توجہ کریں اور ذکر کریں. اللہ 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 اللہ، تاکہ یہ مردہ دل زندہ ہو جائے، تاکہ یہ غافل دل ذاکر اور شاکر ہو جائے، تاکہ اس دل میں ایمان کا نور پیدا ہو، تاکہ اس دل کی آنکھیں روشن ہو، تاکہ اس دل کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو، تاکہ اس دل کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو. ورنہ تو ہمیں خدا کی پہچان نہیں ہے. ایسی سنی سنائی باتیں ہیں جن پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن وہ ایمان کا نور ابھی تک سینے میں داخل نہیں ہوا. آنکھیں دل کی روشن ہوں گی، اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، ایمان مکمل ہوگا. تو اس وقت آنکھیں ہمارے دل کی اندھی ہیں، تو ذکر کرو اور صحبت کرو تاکہ یہ دل کا اندھا پن ختم ہو جائے. تو کثرت سے ذکر کرو. اللہ 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 اللہ. انشاءاللہ یہ مردہ دل ذاکر ہو جائے گا. مراقبہ کریں بلا ناغہ ختم شریف پڑھ کے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس، اہل بیت، خلفاء راشدین، صحابہ، سب اولیاء، خصوصاً مشائخ نقشبند کو اس کا ثواب پہنچائیں، مرشد کامل کو ثواب پہنچائیں. دعا کریں پروردگار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض مرشد کامل کے سینے سے مجھے عطا فرما. آنکھیں بند کر کے توجہ دل کی طرف لگا کے خوب ذکر کی مشق کریں اور مراقبہ کریں. تو انشاءاللہ جب محنت اور مشق ذکر کریں گے تو یہ دل جاری ہو جائے گا. نماز 5 وقت جو شریعت کے فرائض ہیں ان کا پورا اہتمام کریں. نماز 5 وقت، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، اور پھر مالی عبادتیں آ جاتی ہیں جس میں زکوٰۃ ہے، وہ صاحب نصاب پر غریب ضرورت مند لوگوں کا حق اللہ نے رکھا ہے، وہ بلا دیر ان کو پہنچائے. اور حج ہے تو وہ صاحب حیثیت پر ہے، وہ بھی زندگی میں ایک بار. جس کے پاس اتنے پیسے ہوں، ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اس پر فرض ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں. اور سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. منہ کی صفائی، دانتوں کی صفائی میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اور اس سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے. ٹوپی کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن امامہ باندھ کر کے نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. داڑھی کا بڑھانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے. سگریٹ، بیڑی، حکا، نسوار، پان، شراب، گٹکا، کوئی بھی ایسی فضول عادت کسی بھی دوست کو نہیں ہوگی. اگر ہے تو پکا ارادہ کر لے، مرشد سے نسبت محبت پکی جوڑ لے، ذکر شروع کر دے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے جو اس کو اس طرف مائل کریں اور الائچی دم کروا کے استعمال کریں. انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی. اب مراقبہ ہوتا ہے تو سب دوست تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں. یہ طریقہ بتا دیں. اب مراقبہ کے لیے آپ آنکھیں بند کر لیں اور توجہ کی طرف کر دیں. دنیا کی خیالات